بھیانک رات ہے جو ہمیشہ ہم ساری زندگی کا مقام سنتے آئے تھے، جس کا عذاب اتنا بڑا عذاب کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. کوئی مددگار نہیں، پوچھنے والا نہیں. ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ کیا ہے؟ عمل. نماز، بہترین نماز چھوڑی نہ ہو، بھاگ بھاگ کے پڑی ہو، سجدوں میں گرا ہو، فکر کے ساتھ سوتا ہو، اوپر نیچے اس کے ہر وقت نماز کا گھیرا ہو. اتنا کہ جس سے اللہ نے گھیرا ہے ہمیں، 5 وقت جس کا گھیرا ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. کس چیز پہ ڈالا ہے؟ مجھے سجدہ کرے میرا بندہ. ہے گا کہ ہونے کام نہیں آئے گا، وہ اس سے ہم کو فرق پڑتا ہے. پڑھ لی کبھی دل کیا تو بڑے بھاگتے ہوئے جماعت میں کھڑے ہو گئے، کبھی نہیں کیا. کوئی افسوس نہیں کہ جماعت جاری ہے، ذرا رنج نہیں کہ اتنے بڑے نماز مجھے مل گئی ہے کہ ساری دولتیں اس وقت میں آپ کہیں گے کہ یہ مکان بھی، یہ دکان بھی، یہ کاروبار بھی، ارے سب کچھ لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک نماز دے دو کہ میرا کام بن جائے کس طرح. اور اللہ کی قسم ساری زندگی کی نمازیں نہیں. اللہ کہے گا ایک نماز تو مجھے دکھا دے جو مجھے پسند ہو، کہ ساری معاف، پوری جنتیں کھول دے گا اللہ. ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. تو ہم کیوں پاگل ہو گئے؟ ہمارے دماغ کیوں خراب ہو گئے کہ صبح سے لے کے رات تک اللہ کے ایک حکم کو ہم نے بجا لانا ہے، صرف ایک حکم کو. اس حکم کو پیچھے نہ ڈالیں، پس پش نہ کریں. بلکہ بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن اتنی ہمت پیدا کریں کہ میں آ سکتا ہوں، جماعت کو نہ چھوڑیں. جس رزق کے لیے، جس مال کے لیے، جس دولتوں کے لیے، جس گھر کے لیے، جس مکان کے لیے آپ اس نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ایک ہی چھوڑیے نا دن میں. آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تیرا گھر بار، بیوی، بچے سب کچھ فنا کر دیا تم نے اس نماز کو چھوڑ. یہ چوائس نہیں ہے ہمارا کہ جب دل کرے آپ نماز پہ آ جائیں، کپڑے پہن کے سفید اور جناب جھومتے بس نماز پہ جا رہے ہیں. تو جب چاہے تو نماز وقت جا رہا ہے بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. صبح ہے، شام ہے، ادھر ہے ادھر ہے. کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے انسان کہ ساری زندگی انسان کے پاس اگر نماز ہو، موت ہو، قبر ہو، حشر کا میدان ہو، قیامت ہو، پل صراط ہو، سب جگہ سے جو نکالتی چلی جائے گی آپ کو نماز نماز نماز. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب سوال. صحابی کو سوال عجیب ہوتے تھے، زندگی کو بدل دینے والے سوال، سادے سوال، وہ لمبے چوڑے سوال نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں، مجھے بتا دیں. یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کا مفہوم حدیث کا. فرماؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں عجیب چیز ذہن دیکھیں آپ ان کا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل، بھی سن لے حدیث، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت میں سب سے زیادہ بلند درجات کر دینے والا پسندیدہ عبادت کون سی ہے تاکہ میں کر لوں؟ خواہش کس کی ہے؟ صحابی کی، صحاب رسول کی، جس کے مقابلے کائنات میں کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا. مقابلہ کیا اس کے خاک در خاک بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. غوث کتب جتنے بھی جمع ہو جائیں آدمی اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. خواہش اس کی ہے. اور بتانے والے کون ہے؟ امام الانبیاء، کہ جن کی زبان سے لفظ نکل جائے مثبت بن جاتا ہے کام، ہو گیا، نہ کہ گنجائش ہی نہیں عادت. کام کس کا بن گیا؟ عقل مند لوگوں کا قیامت تک کے لیے. جو عقل مند باشعور لوگ ہوں گے ان کی زندگیوں کے لیے، ان کی پشتوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے یہ کتنا بڑا انعام آ رہا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نہیں کہہ رہا جامع رسول کی حدیث سے آپ پڑھ لیں، یہ واللہ ہی چلتے چلتے ذہن میں حدیث آ گئی. یہ بھی نہیں کہ چن لے حدیث میں نے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسے دیتے ہیں مرسڈیز بھی، گاڑیاں بھی. میں تو جھوم گیا پڑ گیا حدیث سلام دے. میں کہا یار میں ابھی میں جاؤں ساتھیوں کو بتاؤں یہ بات. میں یہ حدیث ہے آج کی اس مجلس کا گفتگو جو میں آپ سے بتا رہا ہوں.
کہ عقل مند لوگوں کے لیے کام بن گیا کہ سب سے افضل اللہ کے نزدیک عمل. اور کتنے عمل ہم کرتے ہیں مجھے بتایا. عملوں کی کمی ہے بھائیو؟ کوئی اعمال کی کمی ہے، عبادت کی کمی ہے ہمارے پاس؟ ایک منٹ میں کیا چنا کہ افضل بتایا ہمیں، تو اللہ کے نزدیک سب سے افضل. اور دوسرا تہاں خیال گیا ان کا قیامت کے روز کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند درجات والا ہو، کہ جہاں درجات ملیں گے تو اس عمل کرنے والے کو وہاں سب سے بلند درجے مل رہے ہوں. بڑے سبحان اللہ کے نبی نے مسکرا کے دیکھا. صاحب تو بھی عجیب سوال پوچھنے والا ہے، تو پھر سن اس کا جواب. ایک دو لفظوں میں جواب دیا اس کا اللہ کے نبی نے. میں صحابی تیرے سوال کا جواب یہ ہے. پھر بول کہتے ہیں سب سے افضل روز قیامت میں سب سے زیادہ درجات کو بلند کر دینے والا وہ مجھے عبادت بتا دے، میں شروع کروں. تو میں اللہ کا ذکر کبھی خالی نہیں جاتا، کبھی خالی نہیں جاتا. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، افضل ترین. اور قیامت میں سب سے زیادہ درجوں کو بلند کر دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. یہ کس کا نام ہے؟ آخرت کا. دنیا کے نام کیا تھا؟ مکان، ڈیٹیچ ہاؤس، مرسڈیز. ادھر خوشی، ادھر کیا ہے؟ کتنی خوشی. یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تو غیروں کو بھی دیتا ہے جو مل رہا تھا، وہ تو کتے بلیوں کو بھی دیتا ہے، ناپاکوں کو بھی دیتا ہے، بدبو والے لوگوں کو دیتا ہے. اس میں کیا کمال تھا؟ یہ کس کو دیتا ہے؟ صرف اپنے محبوبین کو دیتا ہے. جس کے پاس یہ عمل ہے، سمجھیں یہ اللہ کا بہترین محبوب بندہ ہے جو یہ عمل کر رہا ہے. اس وقت قابل ستائش انسان، اس کے پاس مرسڈیز نہیں، اس کے مکان نہیں، اس کے کچھ نہیں، لیکن یہ وہ عمل کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر میں محب ہے. تو وہ عمل محرم بہترین، سب سے عاشورہ سب سے افضل دن، جگہ سب سے افضل، اور عمل سب سے بہتر کس کو مل رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم سے مقابلے میں کوئی بڑا ہوگا خوش قسمت ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہے ہی نہیں روئے زمین پہ کوئی جس کے جھولی میں اللہ پاک نے اتنے انعامات ڈال دیے. تو بخشش نہیں ہماری؟ اللہ ہم سے راضی نہیں؟ اللہ کے ہم محبوب بندے نہیں؟ مجھے بتائیے میرے بھائیو، ان چیزوں کی قدر کریں. اتنا آسان اللہ نے عمل ہمیں بتایا. قرآن کی تلاوتیں کریں، ذکر بھی کریں، نماز بے انتہا پڑھیں، ذکر بھی کریں، حج خوب پڑھیں، ذکر بھی کریں، رمضان کے روزے بھی رکھیں، ذکر بھی کریں، دعوت و تبلیغ بھی کریں، ذکر بھی کریں. ذکر کو نہ چھوڑیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا بریانی کھاؤں پانی بھی پی لے یار، پراٹھا کھاؤں پانی بھی پی لے یار، بھنا روسٹ کھاؤں پانی بھی پی لے یار. ہر ڈش کے ساتھ پانی ضرور ہوگا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. مجھے کوئی ایسا دعوت آپ کی ہو کہ جس میں پانی تعلق ہے، یار کیسی دعوت دی ہے؟ نہ کوئی پیپسی رکھا ہے، نہ پتہ نہیں، میں ڈرنک تو پیتے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. تو یہ مطلب پانی سادہ پیتا ہوں، اس لیے مجھے پانی کا ہوتا. بوتلیں رکھی ہوتے ہیں تو آدمی بڑے ناراض ہوتے ہیں. بھائی سب سے پہلے بوتلیں آتی ہیں اسٹیج پر، پھر کھانا آتا ہے، پانی کو دیکھتے ہیں. تو کوئی کھانا ایسا نہیں، کوئی دعوت ایسی نہیں جس میں پانی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی میری عبادت ایسی نہیں جس میں ذکر نہ ہو. میں کیسی دنیا میں دعوت دے دوں گا؟ نماز میری دعوت، تبلیغ میری دعوت، تعلیم میری دعوت، حدیثیں میری دعوت، واعظ میری دعوت، ہر چیز یہ میری دعوتوں کے دسترخوان پھیلے ہوئے. تو لیکن میں بغیر پانی کی دعوت کیسے کر دوں؟ ہر دعوت کے ساتھ لازم اللہ تعالیٰ مشروب رکھا ہے اس نے. وہ مشروب کیا ہے؟ وہ شربت کیا ہے؟ ذکر اللہ.